خدا قدوس کے نام سے آج جو ہم سیکھیں گے، یہ ہم نے آج سے چند سال پہلے جو سبت پر اعتراض کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ اعتراض ہے۔ کلسیوں 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کو اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے کلام خدا کے مطابق یہ بتاتی ہے کہ خدا قدوس کا جو سبت ہے وہ اب ہم پر لاگو نہیں ہے۔ ہم اس کو جو ہے ان ڈیپتھ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کلام خدا کلسیوں 2 باب 16ویں آیت میں کیا جو ہے بیان کرتا ہے۔ یہ حوالہ جو ہے کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کا، اس کو لے کر سبت کے نہ ماننے والے، سبت کو رد کرنے والے جو ہیں، یا تو اپنی ناسمجھی کے باعث یا اپنے کلام سنانے والے کی ناسمجھی کے باعث یا اپنی کلیسیوں کی زنجیروں کے تابع رہتے ہوئے جو کہ سبت کو نہ منانے کا جو ہے وہ پیغام دیتی ہیں، اس حوالے کو کلیسیا نے بہت ہی جو ہے بری طریقے سے جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھا اور سبت کی بے حرمتی کی ہے۔ ہم کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ حوالہ جو کلام خدا کے اندر موجود ہے، یہ حوالہ جو ہے یہ ان رسومات کے متعلق ہے یا یہ خدا قدوس کے 10 احکام کو جو ان سے بیان کر رہا ہے خصوصی طور پر سبت کو، کہ یہ اب جو ہے اس کے ماننے والے، اس کے نام لیواؤں کے اوپر یہ خدا کے حکم لاگو نہیں رہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو جو ہے یہاں پہ سیکھنے کو ملے گی، جو بنی اسرائیل ہے جب ان کے اندر جو ہے یہ قربانی کا سسٹم رائج کیا گیا، میں اس کو جب دیکھ رہا تھا کہ قربانی کی کیوں جاتی تھی، قربانی بنی اسرائیل سے پہلے بھی اور اقوام کے اندر بھی موجود تھی۔ اگر کبھی خدا قدوس نے چاہا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قربانی کا کنسیپٹ کیا ہے دوسری اقوام کے اندر، اور یہ کیوں جو ان سے انسٹیٹیوٹ کیا گیا بنی اسرائیل کے اندر۔ بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ یہ سمجھتی تھی، وہ یہ مانتی تھی کہ جب کبھی وہ خدا قدوس کی حکموں کی نافرمانی کریں گے تو وہ ان سے گناہ سرزد ہوگا، اور ان کے گناہ کے سرزد ہونے کے باعث اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ضروری ٹھہرے گا، اور اس گناہ کے کفارے کو جو ان سے ہے وہ قربانی سے جو ان سے ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اس کے اندر جو ان سے بلڈ سیکریفائس بھی موجود ہوتی تھی، خون کی قربانی بھی موجود ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ یہ جانتی تھی کہ یہ جو وہ قربانی کر رہے ہیں، یہ جو خون بہایا جا رہا ہے، یہ ایک نہ ایک دن جو ہے خدا کا برا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے بھیجا جائے گا، اور اس برے کی قربانی گزرانی جائے گی، اور اس برے کی قربانی گزرانے کے بعد ان کے گناہوں کا کفارہ ہمیشہ کے لیے ادا کر دیا جائے گا۔ اب یہ کس طریقے سے جو ان سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل مسیح کا انتظار تو کر رہی تھی، لیکن مسیح کا صرف وہ ایک ہی آمد کا انتظار کر رہی تھی، اور اسی لیے جب مسیح جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں خدا، تو بنی اسرائیل جو ہے جو مسیح کا جو انہیں بتایا گیا کہ مسیح آئیں گے اور اپنی بادشاہت قائم کریں گے اور آپ اس بادشاہت کے وارث ٹھہریں گے،
تو جب مسیح آتے ہیں اور وہ قربان ہوتے ہیں اور اپنا خون بہاتے ہیں صلیب پر، کفارہ ادا کرتے ہیں، تو ان کے ربیوں نے اس بات کی انہیں نشاندہی نہیں کی تھی کہ بادشاہت سے پہلے مسیح کا ایک بار آنا ضرور ہے۔ لیکن یہ کس طریقے سے ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ اس انتظار میں تھی کہ ان کے لیے آخری دفعہ خدا کے بڑے کی قربانی ادا کی جائے گی؟ ہم اس کو دیکھنے کے لیے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب میں آئیں گے، اور یہ آپ نے آیت کئی دفعہ پڑھی ہوگی۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب، ہم یہاں پر کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 19ویں آیت سے۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ یہ جو وہ نبی ہے، اس کو اگر خدا قدوس نے چاہا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ وہ نبی، یہ کس نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ غیر قوم یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے نبی کے متعلق ہے، حالانکہ یہ نبی جب اگر آپ اسے کلام خدا میں سیکھیں گے تو آپ اس نبی کو دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا یہ نبی کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا میں جیسا یشعیاہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم یہوہ خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا اور نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس سے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریسی اور کاہن یوحنا کے پاس بھیجے گئے ہیں کہ پتہ کریں کہ یہ کون شخص ہے، کیا یہ مسیح ہے، کیا یہ ایلیا ہے، کیا یہ وہ نبی ہے۔ یوحنا تینوں کا انکار کرتا ہے کہ میں ان میں سے کوئی نہیں ہوں۔ اب یوحنا 29ویں آیت میں کیا بتاتا ہے؟ یوحنا پہلا باب کی 29ویں آیت کو غور سے دیکھیے گا۔ یہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہے اور پڑھی بھی ہے، لیکن شاید اس کو سمجھا نہ ہو۔ یوحنا رسول کس سے مخاطب ہے؟ یوحنا رسول مسیحوں سے مخاطب نہیں ہے۔ اس وقت لوگ مسیحی نہیں تھے، مسیح نے اپنی منادی ابھی شروع نہیں کی تھی۔ لوگ اس وقت جو اس کے پاس آتے تھے وہ یہودی لوگ تھے۔ آپ یوحنا پہلا باب 29 آیت میں دیکھیے کہ اب یوحنا رسول ان یہودی لوگوں کو جو شریعت کی کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں،
لیکن سمجھتے نہیں ہیں ہماری طرح۔ ہمارے پاس کلام خدا موجود ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، پر اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یوحنا پہلا باب 29 آیت بیان کرتی ہے، دوسرے دن اس نے یہوہ شاہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا رسول نے کیوں کہا کہ یہ ہے وہ برا جو دنیا کا گناہ اٹھا کے لے کر جائے گا؟ بنی اسرائیل گناہ کی قربانی کرتی چلی آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل بروں، بکروں، بچڑوں، بیلوں، گائے کی قربانی کرتی چلی آ رہی تھی، خون بہا رہی تھی، اس بھروسے پہ کہ جب انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کا کفارہ ادا خون کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو یقین تھا کہ خدا کا برا آئے گا اور ان کے گناہ کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور اسی لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ خدا کا برا جو تمہاری خاطر قربان ہوگا، خون بہائے گا اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل اس غلط فہمی میں ہے کہ خدا کا برا جو آئے گا وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا، جبکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو کلسیوں 2 باب ہے اس کی 16ویں آیت کلام خدا کیا یہ بتاتا ہے کہ خدائے قدوس کے وہ 10 احکام ہم سے ہٹا لیے گئے ہیں، یا یہ کلسیوں 2 باب 16ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ جو کفارے تھے، وہ جو گناہ کی قربانیاں ادا کی جاتی تھیں، وہ مسیح کے قربان ہونے سے، اس کے صلیب پر مصلوب ہونے سے، ان کے خون بہانے سے وہ قربانیاں ہم سے ہٹا لی گئی۔ 10 احکام یا قربانیوں یا وہ رسمیں جو قربانیوں کے لیے ادا کی جاتی تھی، ان میں سے ایک چیز جو سی ہے وہ آپ سے ہٹائی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دیتے ہیں تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ ہیکل کا پردہ جو پاک مکان کو پاک ترین مکان سے جدا کرتا تھا، جس میں سردار کاہن کو بھی صرف 1 مرتبہ سال میں اس میں داخل ہونا ہوتا تھا گناہوں کی قربانی کے لیے، اس پردے کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ آئندہ سے اب آپ کو کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ خدائے قدوس کے جو احکام ہیں، جو 10 احکام ہیں، وہ کس طریقے سے ان رسموں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، منسلک ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا کہ یہ جو کفارے تھے جو گناہ کی قربانی کے لیے ادا کیے جاتے تھے، یہ اس صورت میں ادا کیے جاتے تھے جب آپ خدائے قدوس کے حکم کو جو 10 احکام 2 تختیوں پر اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر موشے کو دیے اور ان کو عہد کے صندوق میں رکھا گیا، ان کو توڑا جاتا تھا۔ ان کو توڑنے کے نتیجے میں
खुदाए कदूस ने 613 अहकाम जो मोशे को दिए, मोशे ने अपने हाथ की तहरीर से लिखे, एक किताब के अंदर लिखे, उस किताब को ऐत के संदूक के बाहर रखा। वो अहकाम इसलिए दिए गए ताकि उन 10 अहकाम की किस तरीके से पैरवी की जाएगी, और अगर उन अहकाम को तोड़ा गया तो किस तरीके से उनका कफारा अदा किया जाएगा। 10 अहकाम और ये जो सेरेमोनियल लॉज हैं, जो ये कफारे की रसूमात थी, उसके कवानीन थे, ये आपस में इंटर कनेक्टेड थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आपको सीखना हो कि ये किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, तो जब कोई शख्स गुनाह करेगा, वो पहला जो लॉ है, हम इसको दो हिस्से में तकसीम कर सकते हैं, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, या द लॉ ऑफ गॉड एंड द लॉ ऑफ मोशे। तो हम अगर लॉ नंबर 1 के 10 कमांडमेंट्स को, द लॉ ऑफ गॉड, और लॉ नंबर 2 के द लॉ ऑफ मोशे को, जो मोशे को दिए गए और अपने हाथ से तहरीर किए किताब में, जब पहला लॉ टूटता था, मींस 10 कमांडमेंट, तो दूसरा लॉ जो उनसे इंस्टीट्यूट हो जाता था, इनिशिएट हो जाता था, उसको अमल में लाया जाता था। अगर पहला लॉ नहीं टूटेगा, अगर 10 से काम नहीं टूटेंगे, तो दूसरे लॉ की जरूरत नहीं रहेगी। पहला लॉ टूटेगा, 10 कमांडमेंट्स ब्रेक होंगे, तो उनके ब्रेक होने की वजह से, उन्हें रद्द किए जाने की वजह से, उन्हें तोड़े जाने की वजह से जो 613 अहकाम है कि अब उन किस तरीके से कफारा अदा किया जाएगा, वो अमल में लाए जाते थे। अब जो 10 अहकाम हैं, 10 अहकाम जो हैं, ये आपको गुनाह की पहचान कराते थे। और जो मोशे के खुदा ने अहकाम दिए, इन 10 अहकाम को किस तरीके से मनाना है और इनका कफारा किस तरीके से अदा करना है, वो गुनाह के कफारे के लिए अदा दिए गए। तो 10 अहकाम आपके जौन से हैं, ये आपको गुनाह की पहचान करवाते हैं कि इनको तोड़ने से गुनाह सरजद होगा। और जो 613 अहकाम है, वो आपको ये पहचान कराते हैं कि जब गुनाह सरजद हो गया आपसे, तो अब इनका कफारा कैसे अदा किया जाएगा। ये दोनों entirely different laws हैं। 10 commandments and ceremonial laws, they are not the same laws। तो इसलिए ये समझना बड़ा जरूरी है, इससे पहले कि हम कुलसियों 2 बाब 16वीं आयत को देखें कि ये 10 अहकाम के मुतालिक बात हो रही है या सेरेमोनियल लॉज के मुतालिक बात हो रही है, क्योंकि इन दोनों में से किसी के मुतालिक बात हो रही है। लेकिन इन दोनों में को हमें देखना होगा कि ये दोनों हैं क्या और ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। 10 अहकाम गुनाह की पहचान करवा रहे हैं, खुदा का कानून है, खुदा ने अपने हाथ की उंगली से तहरीर किए हैं, पत्थर की 2 लौहों पर तहरीर किए हैं, मोशे को दिए हैं, और उनको कहा गया है कि इसे ऐत के संदूक में रखना। 613 अहकाम खुदाए कदूस ने मोशे को दिए, मोशे ने उन्हें अपने हाथ की तहरीर से किताब के अंदर कलम बंद किया, और वो इसलिए दिए गए कि इन केस आप ये तोड़ते हैं मेरे अहकाम, जब ये इन काम तोड़ेंगे, पहले तो ये किस तरीके से आप मानेंगे मेरे अहकाम को, किस तरह आप अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, और जब आप मेरे अहकाम को जो मैंने आपको दिए हैं पत्थर की तख्तियों पर लिखकर उन्हें तोड़ेंगे, तो उनका कफारा कैसे अदा किया जाएगा। कफारा अदा करने के लिए सेरेमोनियल लॉज दिए गए। लेकिन जब मसाया, जो यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि देखो ये दुनिया का बरा, जहां का बरा, ये खुदा का बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, जब वो कुर्बान होते हैं, जब वो अपना खून बहाते हैं, तो आपको लाहा मुहाला तौर पर अब आपको वो सेरेमोनियल लॉज रिक्वायर्ड नहीं रहे, क्योंकि सेरेमोनियल लॉज रिक्वायर्ड ही उस वक्त थे जब आप
10 کمانڈمنٹس بریک کرتے تھے. آپ کو ریکوائرڈ ہی اس وقت تھے جب آپ نے انہیں بریک کیا تو آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا. جب آپ کا کفارہ ادا کر دیا گیا تو یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دا سیریمونیل لاس اینی مور. ویری سمپل کہ وائی سیریمونیل لاس از بین ٹیکن آف. کیوں وہ آپ سے ہٹا لیے گئے؟ کیونکہ آپ کا کفارہ جون سا ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے. عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آج بھی قربانیاں کیوں ہٹا لیں گے؟ اگر باقی قانون موجود ہیں تو پھر قربانی کے بھی قانون موجود ہونے چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کے قانون آئے کیوں تھے. قربانی کے قانون جب آپ سمجھ جائیں گے کہ کفارے کے لیے آئے تھے اور کفارہ اگر ادا ہو گیا تو پھر وہ قانون ہی قائم نہیں رہا, وہ قانون ہی باقی نہیں رہا. کیونکہ جب کفارہ ادا کر دیا گیا اب اور کفارہ نہیں ہے جو ادا کیا جانا ہے تو پھر اس کے قانون بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی کو ہم کلسیوں 2 باب 16 آیت میں دیکھیں گے کہ کیا 10 احکام لا نمبر 1 دا گاڈ لا از بین بلاٹڈ آؤٹ, آپ سے ہٹا لیا گیا ہے, یا کفارے کے قانون آپ سے ہٹا لیے گئے. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اردو میں تو اس کی ٹرانسلیشن حکموں ہی کی گئی ہے, لیکن انگلش میں جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو جو ورڈ اس میں یوز کیا گیا ہے وہ کیا گیا آرڈیننسز. یہ آرڈیننسز کو ہم دیکھیں گے کہ آرڈیننسز کیا ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر جو ہے جو یہ سسٹم دیا جاتا ہے جنہیں آرڈیننسز کہا جاتا ہے یا سیریمونیل لاز آپ کہا گیا ہے. سیریمونیل لاز ذہن میں رکھے گا, یہ لفظ ٹرانسلیٹ بائبل کے اندر نہیں ہے. سیریمونیز موجود ہے ورڈ, لیکن سیریمونیل لا نہیں. اس کی جگہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے, جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, وہ آرڈیننسز ہے. ہم اس کو آرڈیننسز کو دیکھیں گے. آرڈیننس از a ceremonial law to form the ceremony, to conduct a ceremony. بہت ضروری ہے کہ کلسیوں 2 باب 16 آیت پہ جانے سے پہلے آپ چند آیات پیچھے ان کا مطالعہ کریں. بہت ضروری ہے کہ آپ کلسیوں 2 باب کی 14ویں آیت کا پہلے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کلسیوں 2 باب 14ویں آیت آپ کے کیا سکھاتی ہے, کیونکہ کلسیوں 2 باب 14ویں آیت ہی آگے کنٹینیوشن ہے جو کہ 2 باب 16ویں آیت تک پہنچتی ہے. جب آپ صرف 2 باب 16ویں آیت کو لیں گے اور 2 باب اس کا پچھلا کانٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے کہ کس پرائے میں 2 باب 16ویں آیت کلسیوں کی بیان کی گئی ہے, تو آپ لامحالہ طور پر ان لوگوں کی طرح جو اپنی ناسمجھی کے باعث یا اپنے دل کی خواہش کے باعث یا اپنے دلوں کی سختی کے باعث یا کلام خدا سنانے والوں کی جو ہے وہ بے سمجھی کے باعث گمراہ ہوتے ہیں, آپ بھی گمراہی کا شکار ہوں گے. ہم کلسیوں 2 باب 14ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کلسیوں 2 باب 14ویں آیت بیان کرتی ہے, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو 3 چیزیں یہاں پر دیکھنی ہے. حکموں کی وہ دستاویز یعنی ایک بک ہے اور اس بک میں کمانڈمنٹس ہیں, اور وہ جو بک ہے وہ ہمارے خلاف ہے,
لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. So we need to know کہ یہ کون سی حکم ہے جو کہ کتاب میں لکھے گئے ہیں اور وہ حکم ہمارے خلاف ہیں. اور تیسری اس کے اندر ہے کہ یہ جو حکم ہمارے خلاف ہیں ان کو صلیب پر جب مسیح قربان ہوتے ہیں، جب اپنا خون بہاتے ہیں صلیب پر، اس خون بہانے کی وجہ سے اس حکموں کی دستاویز کو جو ہمارے خلاف تھی ہٹا دیا گیا. So there are three things to be learned in Colossians 2:14.